جڑے ہے نا پھرا خدا دا نام ہے رل کے رہا کرو یہ پھراواں دی دولت پھر نہیں ملتی جنہاں دے نہیں انہاں کو پوچھو بھائی مانا نظریہ ضرورت کے تحت اس بے باپ کے کا بیٹا تھا ابن زیاد اس کو حکم دیا کہ تو آ کوفے اور آتے ہوئے ایسا کام کر کہ ہر شے بالکل بند ہو جائے. بڑی توجہ کرنا. اس وقت کے جو شہر ہوتے تھے وہ تواڈے گجرخان دی طرح کھلے نہیں سن بھی ایس گلی چوں نکل گیا ادھروں نکل گیا ادھروں نکل گیا اتھوں نہیں تے وچوں جناب علی کٹ ماریا تے وچوں نکل گیا پے جناب روڈ والے بند کرن جنگلے لا کے اساں پٹ کے وچوں ماشاءاللہ موٹر سائیکل کڈ ہی لینا نا. ماشاءاللہ تہاڈا مزاج تے جڑا ہے وہ تے پتہ ہے سارے نوں ایں وچ کوئی ٹینشن والی گل تے کوئی نہیں. تسی نہ راہ ہوے تاں وی راہ بنا لیں. اس وقت کا یہ قانون تھا کہ پورے شہر کے اردا گرد فصیل ہوتی تھی. دیوار بھی آگ چھوڑنا میں یہ جان دیں فصیل پڑھے لکھے بندے کو ان پڑھ تو نہیں میرے سامنے بیٹھے. شہر کے پورے اردا گرد مثال دینے کے لیے جو لاہور ہے یہاں موچی دروازہ ہے نا باٹی دروازہ ہے نا لوہاری دروازہ ہے نا. یہ کیوں؟ یہ قلعہ تھا مختلف دروازے تھے یہ باٹی دروازہ یہ لوہاری دروازہ یہ فلاں دروازہ یہ فلاں دروازہ. اسی طرح کوفے کا جو شہر تھا نا اس کے ارد گرد فصیل تھی دروازہ عراقین دروازہ فلاں دروازہ فلاں. اس عراقی دروازے سے باہر نکلنا کوئی میلاد کا حلوہ نہیں تھا جان دے کے بندہ نکل سکتا ہے. جب ابن زیاد آیا اس نے فوج کو جمع کیا سارے دروازوں پہ بین لگا دیا کوئی بندہ تلاشی کے بغیر نہ اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے. مجھے بتاؤ جنہوں نے خط لکھے تھے جنہوں نے پیغام بھیجے تھے وہ تو اندر بند ہو گئے ہیں. مختار سقفی جیل میں چلا گیا ہے. کون جاتا مدد کرنے کے لیے جب جانے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے. کئی بندے سرنگوں سے پانی کے نالوں سے بھاگ کر نکلے. یہ مسلم بن اوسجہ انہی بندوں میں سے ہے جو چھپ چھپا کے نکل گئے تھے. نکلے کئی بندے رستہ بھول گئے کربلا شریف نہیں پہنچ سکے. یہ جو مختار کا ہے اپنا غلام ہے ایرانی یہ بھی گیا تھا رستہ بھول گیا تھا. اب جب رستہ بھی بند ہے جو گئے ہیں وہ بھول گئے ہیں اب ان کو الزام دینا کہ انہوں نے خود بلایا تھا اور خود ساتھ چھوڑ دیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ سے اندھا بندہ یہ کام کر سکتا ہے دیکھنے والا یہ کام نہیں کر سکتا. اب اس کی دلیل دوں اور بات کو کلوز کروں. جب کربلا ہو گئی یزید مر گیا اسی کوفے کے اندر سے 4000 بندہ نکلا. کتنا بولو کتنا 4000 بندہ نکلا. اس نے کہا ہم نے حسین کو بلایا تھا ہم نے خط لکھے تھے حکومت نے ہم پر آمریت مسلط کی ڈکٹیٹرشپ مسلط کی رستے بند کر دیے ہمیں قید کر دیا ہم گھروں سے نہ نکل سکے حسین کی مدد نہ کر سکے. اب فیصلہ یہ ہے یا حسین کا بدلہ دیں گے یا اپنی جان دیں گے. یا حسین کا بدلہ دیں گے یا اپنی جان دیں گے. ان 4000 بندوں نے اس بات پر بیعت کی یا انتقام لیں گے یا جان دیں گے اور اس 4000 بندے نے جان دے کے دم لیا. بلکہ ایک جنگ میں مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے ایک جنگ کے جو سپہ سالار تھے وہ بیمار ہو گئے اور بیمار اتنے ہوئے کہ ان پر بالکل نزع کا عالم طاری ہو گیا.
انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں مر گیا تو یہ بندے دل ٹوٹ جائے گا ان کا، یہ جنگ چھوڑ دیں گے، اس لیے ایسے کرو مجھے چارپائی پہ لٹاؤ اور بیماری کے عالم میں مجھے چارپائی پہ لٹا کر اونچا کر دو تاکہ میرے ساتھیوں کو سہارا رہے کہ ہمارا لیڈر زندہ ہے، یہ لڑتے رہیں اور حسین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں، یعنی اسی بستر کی حالت میں وہ شہید ہوئے اور فوت ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نہ کسی سنی نے حسین کو مارا ہے، نہ کسی شیعہ نے مارا ہے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کی مجبوری تھی۔ ان میں سے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض بندے بکنے والے بھی ہوتے ہیں، بعض پیسے کے پجاری بھی ہوتے ہیں۔ اے ہن تک لو تسی اے تجربہ کر لو تسی، دا بندے نے جان دینے والے تے وچوں 5 بندے پیسے لے کے پاسے ہو جاندے ہیں، پیچھے 5 ہی باقی رہ جاندے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ تھا۔ سنیوں نے نہیں مارا، شیعوں نے نہیں مارا، بنو امیہ کے لیڈروں نے مارا ہے، بنو امیہ کے حرام خوروں نے مارا ہے، بنو امیہ کے پالتو کتوں نے مارا ہے، بنو امیہ کے پالتو مریدوں نے مارا ہے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں نہ سنیوں نے حسین کو مارا ہے، نہ شیعوں نے حسین کو مارا ہے، مارا ہے وہ یزید نے مارا ہے اور وہ یزید کی مانوی اولاد نے مارا ہے۔ اب فیصلہ تم کرو کہ یزید سنی تھا یا شیعہ تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے فیصلہ کرنے کی؟ ہم فیصلہ نہیں کرتے، تم فیصلہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مغالطے میں نہ رہنا، اس خیال میں۔ اچھا اب دیکھو کیا چکر چلا ہے اس وقت۔ جو چکر چلا ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ محرم میں سنی جو ہے نا، یہ 5% ہیں جو ذکر حسین کرتے ہیں، 95% کرتے ہی نہیں۔ تسی دو سید بیٹھے ہو، یہ دسو یہ محرم دے مہینے ذکر اہل بیت کانفرنس دا کیا مطلب ہے؟ حسین کدھر گیا؟ یہ اہل بیت تے 5 نے تے حسین تے 1 کے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ عنوان رکھیں محفل ذکر حسین، اس کا درد اور ہے۔ آپ عنوان رکھیں حسین کانفرنس، اس کا درد اور ہے۔ شاہ جی ایمانداری سے آج رات کو ان دونوں لفظوں پہ سوچ کے سونا جو میں نے کہا ہے۔ آپ اس کو کانفرنس کا ٹائٹل دیں گے، اس کا اور مزاج ہوگا، اس کو صرف ذکر کا ٹائٹل دیں گے، اس کا اور مزاج ہوگا۔ یہ آج کل پہلی بات یہ کہ سنیوں میں کرتا ہی کوئی نہیں، جو ماڑا موٹا کرتے تھے چال یہ چلی گئی کہ ان دنوں میں حضرت ابوبکر کی صدیق کی ایک بندے سے توہین کروا کے یہ ٹرینڈ بنا دیا گیا۔ آج بڑے بڑے ٹھیکیدار اہل بیت کے بھی حسین کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم سے سنو ابوبکر صدیق کا ذکر، ہم سنائیں گے، لیکن محرم میں حسین کا ذکر کریں گے، اور محرم میں اور کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں کہ جے کر دی
جنہوں نے سب کچھ دیا، دین بچایا، قرآن بچایا، اسلام بچایا، ایمان بچایا، توحید بچائی، رسالت بچائی، یہ صرف زہرا کے دودھ کا کمال ہے۔ آؤ مسلمانوں، چلے کربلا کی سرزمین ہے، میرے نبی کا پیارا لخت جگر امام حسن کا بیٹا، امام حسن کا لخت جگر سرزمین کربلا میں امام کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں چچا جی مجھے اجازت دیں، میں میدان میں جاؤں، آپ پر اپنی جان کو قربان کروں، اپنے جسم کو قربان کروں۔ مولا حسین فرماتے ہیں پتر قاسم تو میرے ویر کی نشانی ہے اور میری بیٹی کا سہاگ ہے، میری بیٹی کی نسبت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ پتر قاسم اگر تو چلا جائے گا تیری ماں کیا کرے گی، میری بیٹی کیا کرے گی، اس کا سہاگ گزر جائے گا۔ قاسم تجھے اجازت نہیں دیتا۔ مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں اماں چاچے نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، مجھے بتا قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، میرا بابا حسن مجتبیٰ جب مجھ سے پوچھے گا پتر قاسم میرے ویر پر مشکل کا وقت آیا تھا، مصیبت کا وقت آیا تھا، تو نے جان کیوں بچائی، میرے ویر پر اپنی جان کو قربان کیوں نہیں کیا؟ اما تو سفارش کر، چچا جان اجازت دے دیں، سفارش کر۔ اب کی ماں کہتی ہیں پتر میں اس کو حسن کا ویر سمجھ کے اپنا بڑا سمجھ کے نہیں بولتی، اس کی مرضی اجازت دے نہ دے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کے دل میں یہ خیال آیا، جا کر اپنے خیمے میں چپ کر کے بیٹھ گئے اور جا کر خاموشی سے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ ماں نے دیکھا میرا پتر رو رہا ہے، اور دوستو تم روتے ہو ہم نے پکنک پہ جانا ہے، تم روتے ہو ہم نے میلہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، تم روتے ہو ہم نے پنڈی ایوب پارک جانا ہے، تم روتے ہو شالیمار باغ جانا ہے، تم روتے ہو کاغان کی پہاڑیاں دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ میں سلام پیش کروں قاسم تیری جرت پر، تو کہیں سیر کرنے نہیں جا رہا، پکنک منانے نہیں جا رہا، بلکہ جان دینے کے لیے بےتاب ہے، ماں سے اجازت مانگتا ہے، ماں اجازت نہیں دیتی، چچے سے اجازت مانگتا ہے، چچا اجازت نہیں دیتا، بیٹھے ہوئے خیمے میں رو رہے ہیں، خیمے میں رو کے پریشان ہو رہے ہیں۔ ماں اٹھی، اٹھ کے پتر کے خیمے میں گئی، جا کے کہتی ہے اے میرے پتر، اے میرے بیٹے، تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں نا امید ہے؟ وہی جس کو کہا کرتی ہو صابر باپ کا بیٹا، سوالی بن کے آیا ہے وہ قاسم آپ کا بیٹا، اسے بھی شوق ہے قربان کر دیجئے، خدا را اب مجبور پر ایک احسان کر دیجئے، رہے توحید میں بہت پرجوش ہوں امی، مگر اپنی یتیمی دیکھ کر خاموش ہوں امی۔ امی میرے پاس آئی ہو مجھے دلاسا دینے کے لیے،
افسوس تو مجھے اس بات کا ہے میرے بابا حسن موجود نہیں ہیں، اگر آج وہ موجود ہوتے تو کیا خیال ہے مجھے روکتے؟ میں چچے پہ اپنی جان قربان نہ کرتا، میں اپنی گردن بچاتا، اپنا جسم بچاتا، اپنی جان بچاتا۔ ماں کہتی ہے پتر میں کیا کروں، تیرا چچا اجازت نہیں دیتا، اگر وہ اجازت دے دے تو میں اپنے سینے پہ پتھر رکھ لوں گی، میں اجازت دے دوں گی۔ حضرت امام قاسم سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے دل میں خیال آیا، بڑی پرانی یادیں آ گئیں، بڑا پرانا وقت یاد آ گیا۔ مدینے کی سرزمین تھی، میرے بابا میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میرے بابا نے مجھے بڑی قریب بلایا، فرمایا پتر قاسم یہ میں ایک خط لکھنے لگا ہوں، ایک تعویذ لکھنے لگا ہوں، ایک رکا لکھنے لگا ہوں، اوے میرے پتر قاسم یہ پاس اپنے رکھنا، جب تجھ پر کوئی مشکل کا وقت آئے، مصیبت کا وقت آئے، دکھوں کا وقت آئے، پتر اس کاغذ کو کھول کے پڑھنا، رب تیری مشکل دور فرمائے۔ امام قاسم کو جب یہ خیال آیا، فوری طور پر اپنے گلے سے یا بازو پہ باندھا ہوا تھا نکالا، کھول کے پڑھا، لکھا ہوا ہے پتر قاسم 8 ہجری ہوگی، 10ویں محرم ہوگی، کربلا کی تپی ہوئی ریت ہوگی، تیرا چچا اکیلا ہوگا۔ پتر قاسم میں بھی چلا جاؤں گا، نانا بھی چلے جائیں گے، بابا بھی چلے جائیں گے، ماں بھی چلی جائے گی، سارے بڑے رخصت ہو جائیں گے۔ پتر قاسم اس وقت میرے ویر پر مشکل کا وقت، امتحان کا وقت ہوگا، اے میرے قاسم اس وقت اپنی جان نہ بچانا، اپنی گردن کا خیال نہ کرنا، اپنے جسم کا خیال نہ کرنا، اس وقت میرے ویر پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ امام قاسم نے جب یہ رکا پڑا، خوشی سے اچھل کے اٹھے، چھلانگ لگائی، دوڑتے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے ہوئے، آ کے کہتی ہے چچا اجازت نہیں دیتے، نہیں دیتے، یہ پڑھو میرے بابے نے کیا وصیت فرمائی ہے۔ میرے بابے نے کیا وصیت فرمائی ہے؟ امام نے پڑھی، وصیت پڑھ کے امام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو لڑنے شروع ہو گئے، آنسو اترنے شروع ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں پتر میں اجازت نہ دیتا، پر بڑا ڈاڈا وسیلہ لے کے آیا ہے، بڑی پکی چٹھی لے کے آیا ہے، بڑا پکا پیغام لے کے آیا ہے، جا تیاری کر، اپنے گھوڑے کو تیار کر، اپنی پگڑی کو تیار کر، اپنے امامے کو تیار کر، اپنی ڈال اپنی تلوار کو تیار کر۔ امام قاسم گئے، زرہ پہنی، سر پہ حوض پہنا، دستار باندھی، تلوار نیزہ لے کر جا کے کہتے ہیں امی مبارک ہو، چچا جی نے اجازت دے دی ہے، چچا جی نے اجازت دے دی ہے۔ اماں کہتی ہے پتر ٹھہر جا، میں 2 نفل پڑھ لوں، شکر ہے آج میری کمائی بھی نانے کے دین پہ قربان ہونے جا رہی ہے۔ ماں نے بیٹے کو رخصت کیا، پھوپھی جان کے پاس آئے، آ کے کہتی ہیں پھوپھی چچے نے اجازت دے دی ہے، ماں کو مل کے آ گیا ہوں، اب تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں۔
پھوپھی کہتی ہے پتر کدھر کی اجازت لے کے جا رہا ہے؟ گردن کٹانے کی، خون دینے کی؟ تو میرے ویر حسن کی نشانی ہے، تو چلا جائے گا، میں حسن کی نشانی کیسے دیکھوں گی؟ قاسم کہتے ہیں پھوپھی کیا کروں، مجھے بابے کی وصیت یاد آ گئی ہے، میں جان دوں گا تاکہ میرا بابا خوش ہو جائے، نانے کے دین کا پرچم بھی بلند ہو جائے۔ اجازت لی، گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان میں آئے اور 22,000 کے لشکر کو مخاطب کر کے امام قاسم نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ بس زیادہ نہیں پڑھ سکتا، 2-3 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، دادی فاطمہ میری میں دوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے ہیں تو وہ جھولا جھلاتے ہیں۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ اپنا تعارف کرا کے کہا اے یزیدیو، حل میں مبارز ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ آئے۔ ابن سعد کہتا ہے ازرق تو یزیدی فوج کا وہ سپاہی ہے کہ 1000 آدمی سے تو اکیلا مقابلہ کرتا ہے، اور 1000 دینار تیری تنخواہ ہے۔ آج تنخواہ حلال کرنا، وقت آ گیا ہے، جا ذرا علی کے پوتے سے لڑ کے دکھا، پتہ چلے تیری تلوار میں کتنی طاقت ہے۔ حضرت کہتا ہے ابن سعد تو میری توہین کر رہا ہے؟ میں اس بچے 14-15 سال کے بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ میرے مقابلے تو شام اور ایران اور دنیا کے پہلوان نہیں آتے، اس کے مقابلے میں جاؤں؟ نہیں، تو ٹھہر، میں سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں، ابھی اس کا سر لے کے آتا ہے۔ حضرت نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، جیسے سامنے گیا میرے امام نے دیکھتے دیکھتے نیزے کی ایسی انی اس کے پیٹ میں ماری کہ سیدھا زمین پہ آ گیا، اور سونے کی بنی ہوئی اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا۔ اس نے دیکھا میرا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرے بیٹے کو غصہ آیا، وہ آیا اس کو بھی قتل کیا، تیسرے کو بھیجا وہ اس کو بھی قتل کیا، چوتھا بیٹا اس کا بغیر باپ کی اجازت سے غصے میں جلاتا ہوا، منہ سے پکارتا ہوا، تھوک ڈالتا ہوا آیا، امام نے آنے واحد میں اس کو بھی زمین پہ لٹکا دیا۔ اب جب 4 بیٹے مرے ہوئے دیکھے نا، اب اس جملے کو میں آپ کے دلوں میں کیسے اتاروں؟ پر جو 1000 بندوں سے لڑتا ہے، اس نے 4 بیٹے دیکھے ہیں تو اپنے آپ سے باہر ہو گیا ہے۔ ذرا دیکھو نا حسین کو، اس کے تو 18 ہاشمی زمین پہ پڑے ہوئے۔ آیا اے قاسم، تو نے میرے ایک بیٹے کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، چوتھے کو مارا، اب سیدھا ہو جا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اچھا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میری رگوں میں علی کا خون ہے، ان رگوں میں علی کا خون ہے، مجھے مارے گا؟ جنگ کے اندر یہ بات جائز ہے، کسی کو داؤ لگانا، کسی کے اوپر حملہ کرنا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے جنگ کا۔ امام فرماتے ہیں ازرق تو بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ تو اتنا بے وقوف ہے، نیچے دیکھ تیرے گھوڑے کی کاٹھی کا تنگ ڈھیلا ہے، ابھی تو نیچے گر جائے گا، پھر کیسے لڑے گا میرے ساتھ؟ وہ نیچے ہوا تنگ دیکھنے کے لیے، اسی
اسی کے بیٹے کی تلوار سے امام علی مقام نے اس کے امام قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، زمین پہ تڑپتا ہوا نظر آیا۔ یزیدی فوج میں کھلبلی مچ گئی، لوگوں 3 دن کے پیاسے نے 5 پہلوانوں کو قتل کر دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں بد نصیبو، تم ان 5 کی بات کرتے ہو، میں تو ساقی کوثر کا نواسہ ہوں، یہ 5000 بھی ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گھوڑے کو پلٹایا، پلٹ کے گئے خیموں کی طرف، چچا نے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا پتر قاسم کیا حال ہے؟ کہتے چچا جو حال ہے راضی ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس ایک سوال ہے، اگر مجھے پانی کے 2 گھونٹ مل جائیں تو میں ان یزیدیوں کو سنار کر دوں گا، ان کو جہنم رسید کر دوں گا۔ فرمایا بیٹا یہ دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، رب نے ہمارے نصیب میں پانی آخرت کا رکھا ہے۔ امام گئے، خود جا کر کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کیا، چاروں طرف سے گھیر کر نبی کے نواسے کو گھوڑے سے فرش زمین پہ لائے۔ امام علی مقام کی خدمت میں حضرت قاسم آواز دے کے کہتے یا عمّا ادرکنی، یا عمّا ادرکنی، چچا جان میری خبر لیجئے، آپ کا قاسم گھوڑے سے گر گیا ہے، زخموں سے چور چور ہو کر فرش زمین پہ آ گیا ہے۔ امام علی مقام تشریف لائے، یزیدیوں کو پیچھے کیا، اپنے بھتیجے کو اپنی گود میں لیا۔ امام قاسم نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کہا چچا افسوس ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں پتر تو تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں، جا کے نانا جان سے کہنا تمہاری امت نے کوئی وفا نہیں کی مجھ سے، مجھے تنہا چھوڑا ہے، بیٹا میری ماں کو سلام کہنا، بابا جی کو سلام کہنا، جا اللہ کے حوالے۔ حضرت قاسم کی روح پرواز ہوئی، امام علی مقام قاسم کی لاش کو اٹھا کر آئے خیموں کی طرف لا رہے ہیں، اور خیموں کے قریب لا رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ صبح کی لاشیں اٹھا اٹھا کے امام علی مقام تھکے ہوئے تھے، تو قاسم ماشاءاللہ کبھی ہیکل بہت جوان آدمی تھا، اٹھا کے لا رہے ہیں، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں۔ جب خیمے کے قریب پہنچے نا، وہاں قاسم کی لاش کو رکھا، پشت پھیر کے واپس جانے لگے۔ خادماؤں کو کہتے ہیں میں اندر نہیں چاہتا، میری برجائی پتہ نہیں کیا سوچے گی، میری برجائی پتہ نہیں کیا سوچے گی، میری بہن پتہ نہیں کیا سوچے گی، میں سامنا نہیں کر سکتا اپنی بھابھی کا، میں سامنا نہیں کر سکتا اپنی بہن کا۔ جاؤ ان کو کہو، قاسم کی ماں کو کہو رب نے تیری قربانی قبول کر لی ہے، تیرا دولہا جنت میں چلا گیا ہے، تیرا دولہا جنت کو سدا رہا ہے۔ زینب کو کہو تیرے بڑے بھائی کی کمائی لٹ گئی ہے، قربان ہو گئی ہے۔ امام قاسم کو رکھ کے واپس پلٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر تیرے تو صدقے جاواں، با سید دلدارا، جان دیتی پر آن نہ دیتی، میرے حیدر دے دل دارا۔ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا، اللہ کو قبول ہوا، صبح 10 بجے ختم قرآن مجید شروع ہوگا، 11 بجے محفل شروع ہو جائے گی۔ ہمارے مہمان جو باعث تشریف لائیں گے انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے، اور اگر کوئی کسر رہ گئی، آپ نے کچھ محسوس کیا تو پھر میں بھی آخر میں کچھ حصہ ڈالوں گا۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حضرت ذی وقار 5000 دفعہ درود شریف، 2000 دفعہ سورہ کوثر جناب بھائی دلاور صاحب نے کچھ کیا ہے، اور بھی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ایک زبان سے مل کر دیں۔ میں جو کچھ پڑھا گیا ہے یہ سارا کچھ جناب اللہ پیر سے کیسا شاہ صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور دعا کریں، تمام دوستوں کی نیک حاجات کی
آمین اللہم جب کرام ہمارا مولا حسین سنا خدا پیش قبول و منظور آمین تیرے سونے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردار پیش کرتے ہیں قبول و منظور آمین اے باری تعالیٰ اس مردی قلندر کا سایہ ہے سور مجموعات آمین اے باری بچوں کو اسپیشل فنکشن لے لی آمین اللہ کے تمام میں جتنے لوگ آتے ہوئے لوگ جائز شریعت کے مطابق ان کی مرادیں پوری اور دینے میں جائز پشاک پوری مجھ سمیت بے اولادوں کو امام علی اصغر کی شہادت کا واسطہ اولاد ربینا آمین یا الہی کا دیار تو واسطہ امام حسین اٹھر دیلی لی کرو مرد حسین حسین کرو ہاتھ ویسا گناہگارہ دا دامن کوئی پنج دل پاک 12 امام 14 معصوم 4 مزدور 32 تک شہید کربلا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ